کہ دھولیا شہر میں ایک تعصب اور تنگ نظری کی مثال یہاں پر دی جا سکتی ہے کہ کیسے اس شہر کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہر طرح کی سہولت وہاں کے رہنے والوں کو دے دی گئی. روڈ ہے، ڈرینیج کا انتظام ہے، صاف صفائی ہے، پینے کا پانی ہے، کچرے کے انبار نہیں نظر. اور ایک عام چیز ہو چکی ہے ڈرگس کا یہاں پر استعمال ہوتا ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ مجلس کے ان 21 امیدواروں کو کامیاب کریے. یہ جو نفرت اور تعصب دکھایا جاتا ہے خاص طور سے الپ سنکھیک سماج مسلمان کے محلوں میں، اس کو مجلس اتحاد المسلمین ختم کر کے رکھ دے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ ڈیولپمنٹ اگر ہوگا تو صحیح طریقے سے اور پورا ایک پلان طریقے سے ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ تمام بجٹ جو ہے شہر کے ایک حصے میں اس کو استعمال کر لیا جائے گا. دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ نے دلی میں جو فساد ہوا تھا جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی موت ہوئی، 40 سے زیادہ الپ سنکھیک سماج کے مسلمانوں کی جانیں اس میں گئیں، کئی گھر اور کاروبار کو جلا دیا گیا. سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں بہت سے لوگوں کو جو 5 – 5.5 سال سے جیل میں تھے ان کو ضمانت پر رہا کیا. 2 انڈر ٹرائلز کو ایکیوز کو سپریم کورٹ نے ضمانت نہیں دی. اور ضمانت کیوں نہیں دی اس کی وجہ سپریم کورٹ نے بتائی. میں یہاں پر کھڑے ہو کر اپنی بڑائی کو بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں. جب یو پی اے کی سرکار تھی، ڈاکٹر منموہن سنگھ وزیر اعظم تھے، جناب چدمبرم اس دیش کے گرہ منتری یا وزیر داخلہ تھے. اس وقت انہوں نے ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کو ترمیم کیا اور اس میں ایک ڈیفینیشن لگایا تھا کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے. میں آج آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی. 2008 کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے 2007 یا 2008 کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا، انگریزی میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ کائنڈلی سی دا سیکشن 50A of the Principal Act. It says A by any other means of whatever nature to cause or likely to cause. This is a subjective thing, and tomorrow if an investigating officer can even arrest Arundhati Rai for what she is writing, this by any other means of whatever nature is subjective things, who defines it? اور اسی بنیاد پر سیکشن 50A کا جو پرنسپل ایکٹ چدمبرم نے کرائے تھے، اس وقت کانگریس پارٹی تھی رولنگ پارٹی میں. میں نے پوچھا تھا کہ بائی اینی ادر مینس آف واٹ ایور نیچر کا مطلب کیا ہے، تو سپریم کورٹ نے اسی بنیاد پر بائی اینی ادر مینس کو استعمال کر کے، جس کو کانگریس پارٹی نے قانون بنایا تھا، جس کو اسد الدین اویسی نے پہلے کہا تھا کہ اس کا غلط استعمال ہوگا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ 2 نوجوان لڑکے 5.5 سال سے جیل میں ہیں اور بیل نہیں ہوتی ہے. اور بیل کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ قانون کو بنانے والے کانگریس پارٹی کے لوگ تھے. بتاؤ، جن کے بچے 5.5 سال سے جیل میں ہیں، وہ UAPA کا قانون اگر کسی نے خراب طریقے سے اس کو بنایا تو اس وقت گرہ منتری چدمبرم تھے، وزیر اعظم کانگریس پارٹی کے تھے. کیا کوئی کانگریس پارٹی کا نیتا آزادی کے بعد سے کبھی
1 سال 2 سال 5.5 سال جیل میں رہا. بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں چیلنج کر رہا ہوں، میری یہ تقریر بھارت کے لوک سبھا میں موجود ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا، اس اپنی بھاشن میں میں نے کہا تھا کہ اگر کلاس 43D آپ پڑھیں گے تو 180 دن کا ڈیٹینشن کی بات میں نے کہی تھی. میں انگریزی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ میں نے پارلیمنٹ لوک سبھا میں کہا تھا، with all the confidence I can say that in 100% of the cases wherein minorities are arrested, they will be in detention without charge sheet for 180 days. It is because that this is what is happening as of now. میں نے کہا the ground realities is that there's a huge difference between reality and hope. A man in uniform یعنی جو پولیس والا ہوتا ہے اس میں ایک قسم سے نفرت ہوتی ہے مسلم اقلیت کے تعلق سے، یہ فیکٹ ہے. میں نے کہا، اور میں نے کہا the fact is that he starts his investigation on the premise that the Muslims are terrorists. I can say with all the confidence that they will be detained for 180 days. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کی بات میں نے برسوں پہلے کہی تھی. آج جن بچے جیل میں سڑ رہے ہیں، جو مودی کے خلاف اگر کوئی تقریر کرتا ہے یا فیس بک پر لکھتا ہے تو یہ مودی سرکار اس قانون کو استعمال کرتی ہے جس کو ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سرکار نے اس کو منظور کروایا تھا. کیس ڈائری کے بارے میں نے کہا تھا، بتاؤ کانگریسیوں، کیا تم آج اپنی غلطی کا اقرار کرنے کو تیار ہو؟ پھر 2019 میں اسی UAPA قانون کو امیت شاہ نے اور خراب کر دیا اور کہا کہ کوئی بھی NIA کا ایک انسپیکٹر دلی میں بیٹھ کر کسی کو بھی ٹیررسٹ گھوشت کر سکتا ہے. پوری پارلیمنٹ میں اور امتیاز جلیل 2 لوگ تھے جو اس قانون کے خلاف ووٹ دیے. اسپیکر لوک سبھا اس وقت جناب اوم برلا صاحب تھے. اوم برلا صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس صرف 2 ووٹ ہے اور تم اپنا آبجیکشن اس پر موو کر رہے ہو. میں نے کہا سر 2 ووٹ ضرور ہے مگر ہمارے ساتھ اللہ ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس پارٹی نے ایسے ایسے قانون بنائے اور ایسے ایسے قانون بنانے میں مودی کا ساتھ دیا جس کے شکار مسلمان، دلت، آدیواسی یہ لوگ ہوتے ہیں. بھیما کورے گاؤں ہوا، 5.5-6 سال لوگ جیل میں تھے. اسٹین سوامی ایک 80 سال کا بوڑھا پانی نہیں پی سکتا تھا. اس نے حکومت سے کہا، مہاراشٹر کی BJP گورنمنٹ سے، میں گلاس میں پانی نہیں پی سکتا، مجھے پانی پینے کے لیے اسٹرا دو. وہ اسٹین سوامی جیل میں مر گیا. بتاؤ کانگریس پارٹی، کیا تم نے یہ کیا نہیں کیا؟ میں اس قانون کی اس وقت چدمبرم جب موو کر رہے تھے اس کے خلاف ووٹ دیا. امیت شاہ قانون لے کر آئے، اس کے خلاف ووٹ دیا. آج کانگریس پارٹی آ کر ہم سے کہتی ہے کہ مجلس فرقہ پرست ہے. ارے تم نے جو بربادی کی اگر داستان تمہاری بولنا شروع کروں گا نا تو تم میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. کیا آپ جانتے ہیں، پوچھو ان کانگریسیوں سے، سری نگر میں حضرت بل ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، بال مبارک ہے. 1962 دسمبر میں وہ چوری ہو گیا، پورے ملک میں فساد ہوا. نہرو پرائم منسٹر تھے. نہرو کی موجودگی میں 1 لاکھ کے قریب بنگالی بولنے والے بھارت کے مسلمانوں کو اس وقت کے ایسٹ پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش میں دھکیل دیا گیا. یہ جو نارتھ ایسٹ کے سٹیٹس زیادہ نہیں بنے تھے، 15,000 مسلمانوں کی ڈیپورٹیشن نوٹس دی گئی یا ان کو ایسٹ پاکستان میں دھکیل دیا گیا. آج نریندر مودی وہی پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں، جو دکھتا مسلمان بنگلہ دیشی بول دو اس کو. میرے بھائی، یہ ان کی داستان ہے. اسی لیے لوگ اسد الدین اویسی سے نفرت کرتے ہیں. بتاؤ کانگریسیوں، کیا آپ کے دور میں نہیں ہوا؟ آج تم دھولیا میں
اپنے امیدوار اتار کر بڑا سمجھ رہے ہو کہ نہیں نہیں ہم کانگریس پارٹی ہے. ارے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو تم لوگ. ممبئی شہر میں ٹرین کا بلاسٹ ہوا, 185 لوگ مارے گئے بھارت کے ناگرک, 11 مسلمانوں کو پکڑا گیا, 19 سال جیل میں تھے وہ لوگ. سوچو 19 سال. اگر تم آج جلسے میں یہاں پر آئے ہو اور خدا نخواستہ تمہارے گھر سے فون آتا ہے کہ جلدی آؤ ابا کی طبیعت خراب ہو رہی, تو تم دوڑتے ہوئے جاتے. سوچو تھوڑی دیر کے لیے وہ 11 لوگ 19 سال جیل میں تھے. کون تھا مہاراشٹر کا چیف منسٹر؟ کس کی پارٹی سرکار میں تھی؟ کانگریس پارٹی تھی. 19 سال. ہائی کورٹ نے کہا یہ تمام 11 لوگ بے قصور ہیں. مرنے والوں کے پریوار کو نہیں معلوم کہ کس نے میرے بھائی بیٹے کو مارا. جس کو جیل میں ڈالا گیا ان کے پریوار کو نہیں معلوم میرے بیٹے کو کیوں جیل میں رکھا گیا. اس میں سے ایک انصاری تھا, اس میں سے ایک انصاری تھا جو جیل میں ہی مر گیا. اس کو یہ خوشخبری نہیں ملی کہ اس کو کورٹ نے بری کر دیا. سنو انصاری بھائیوں, یہ سچائی کو بیان کر رہا ہوں میں تمہارے سامنے. اور پھر دارالسلام کو میرے پاس ملنے ایک شخص آئے تھے جو 19 سال جیل میں تھے. انہوں نے لا کر اپنی بیٹی کو ملایا اور کہا کہ اویسی بھائی, یہ میری بچی میری بیوی کے گود میں تھی جب میں جیل کو چلا گیا. آج میں باہر نکلا تو میری بچی جوان ہو گئی. یہ ان کے کارنامے ہیں, یہ ان کی حقیقت ہے. مالیگاؤں میں بم بلاسٹ ہوا, 2 بم بلاسٹ ہوئے. مرنے والے پوچھ رہے ہیں کہ کس نے مارا. جیل کو چلے گئے, ناخنیں پکڑ پکڑ کر ممبئی کی ATS ان کے ناخن نکالتی تھی ہاتھ اور پیر سے. میرے بھائی یاد رکھو, اگر تمہارے نمائندے نہیں رہیں گے تو آپ اور ہم ناانصافی کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکیں گے. ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بھارت کا سمویدھان آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے ووٹ سے اپنے پسند کے امیدواروں کو کامیاب کریے. دھولیا میں آپ نے مجلس کو مضبوط کیا, آپ نے جماعت کو کامیاب کیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے 70,000 کے قریب ووٹ حالیہ اسمبلی الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین کو دیے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. ہم کامیاب نہیں ہوئے مگر اسد الدین اویسی آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ میری بھی ضد ہے اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار اگر ہم اب نہیں جیتے تو 5 سال کے بعد دھولیا, اورنگ آباد, شولاپور اور ممبئی اور ودربھا سے مجلس کے میلے کو کامیاب کرائیں گے. جتائیں گے دھولیا سے مجلس کے ودھائک کو دوبارہ انشاءاللہ تعالی. ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور یاد رکھیے مجلس اجتماعیت کی بات کرتی ہے, مجلس انفرادیت کی بات نہیں کرتی. اگر میں بھی مر جاؤں گا, جو میں مروں گا ایک دن, مجلس آباد رہے گی, مجلس طاقتور رہے گی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے چلے جانے سے مجلس کمزور ہو جائے گی, ارے اگر آج میں مجلس میں نہیں رہوں گا تو میری کوئی پہچان نہیں ہے, میری کوئی پہچان نہیں ہے. اگر اللہ نے مجھے آج عزت دی, بولنے کی صلاحیت دی, تو وہ صرف اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے مجھے وہ مقام دیا. اگر کوئی بھی شخص جو آج اس ڈائس پر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی سن لیں, اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ہوں تو مجلس ہے, ارے تم ہے, تم رہو یا نہ رہو, اللہ تو وحدہ لا شریک ہے, اللہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ اپنا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے, ہم رب کائنات کے محتاج ہیں. تو کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں ہوں تو مجلس ہے. ارے مجلس رہے گی
جو خوش قسمت ہوگا وہ وفادار رہے گا، وہی خوش قسمت ہوگا جو ان غریبوں کی آواز کو سمجھے گا۔ یاد رکھو، آخر یہ کب تک چلتا رہے گا کہ اپنے نفس کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے آپ اغیاروں کی چوکھٹ پر جا کر سر کو جھکائیں گے؟ ارے چھوڑو یہ، امتیاز جلیل کو دیکھو۔ آج امتیاز جلیل پارلیمنٹ کا الیکشن تمام سیکولر اور کمیونل پارٹیز نے مل کر ہرایا۔ اسمبلی کا الیکشن لڑا امتیاز جلیل، 1100 ووٹ سے ہار گیا۔ امتیاز جلیل ہار گیا، مگر اللہ نے امتیاز جلیل کو اتنی شہرت سے نوازا کہ آج اگر مہاراشٹرا کے مسلمانوں کا اگر کوئی سب سے بڑا نیتا ہے تو اس کا نام سید امتیاز جلیل ہے۔ آج آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا پڑے گا، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زندگی میں نصیب و فراز سے ہم کو گزرنا پڑتا ہے۔ ہم ضرور انشاءاللہ تعالی دوبارہ دھولیا سے مجلس کے ملے کو منتخب کریں گے۔ تیسری بات، یہ راشٹروادی کانگریس میں الیکشن لڑ رہی ہے نا، یہ اجیت پوار اپنے چچا شرد پوار کا نہیں ہوا تو ان کے ساتھ جو دم چلے پھر رہے ان کا کیا ہوگا؟ وہ جو شرد پوار کا نہیں ہوا، جس نے سب کچھ اس کو دے کر آگے بڑھایا، وہ اسی کو ٹاٹا بائے بائے کر دیا۔ تو میرے بھائی، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، ہاں یہ عجیب مذاق ہے کہ ممبئی میں ایک ہی کابینٹ میں فڈنویس بیٹھتے، شنڈے بیٹھتے اور اجیت پوار بیٹھتے۔ اب یہ چناؤ ہو رہا ہے تو فڈنویس ایک طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئے شنڈے اور اجیت پوار۔ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں یہ لوگ؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ وہاں ممبئی میں بیٹھ کر دبا کر وڑا پاؤ ملئی دبا کر کھائیں گے، اور یہاں دھولیا کو آ کے بولیں گے میں نہیں جانتا اس کو نے کون ہے۔ اس کو بولتے نورا کشتی۔ یہ نورا کشتی ہو رہی ہے فڈنویس، شنڈے اور اجیت پوار کے درمیان میں۔ اور میری بات لکھ کے رکھ لو آپ، 5 سال کے بعد جب اسمبلی الیکشن ہوں گے، نہ شنڈے رہیں گے نہ اجیت پوار رہیں گے۔ کون رہے گا؟ اسد الدین اویسی کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین رہے گی اور دھولیا پر اپنا ایم ایل اے کامیاب کرے گی انشاءاللہ۔ یہ سب چلے جائیں گے، نہیں رہیں گے یہ لوگ۔ ایک تماشا بنا کر مذاق کیا جا رہا ہے جنتا سے، مگر مہاراشٹر کی جنتا بہار کی جنتا کی طرح بڑے ہی سیاسی شعور رکھنے والی جنتا ہے۔ وہ یہ سب تماشا دیکھ رہی ہے کہ کیسے یہ کبڈی میچ ہو رہا ہے، ان کا پکڑ ان کا پکڑ، ان کو چھوڑ ان کو پکڑ۔ ٹھیک ہے، جنتا جب کسی کے پیر پکڑ لیتی نا تو اس کو مٹھی چکا دیتی، اور مٹھی چکانے کا ٹائم ان قریب میں جلدی آنے والا ہے۔ چوتھی بات، مجھے ابھی بتایا گیا کہ ہمارے امیدواروں کو، مجلس کے بعض ذمہ داروں کو فون کر کے ڈرایا جا رہا ہے۔ میں فون کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا سیاسی باپ بھی اگر آ کے بولے گا تو ہم اس کی بھی نہیں سنیں گے، اس کے منہ پہ تھوک کر پتنگ کو بٹن دبائیں گے۔ یہ ڈرانے کی باتیں مت کرو۔ یاد رکھو، وہ زمانہ چلے گیا، تم لنگی اٹھا کے دکھائیں گے تو ہمارے کو معلوم کیا کرنا، سمجھے نا؟ وہ گیا زمانہ، بڑے چھوٹے ہم بڑے، ارے کوئی بڑا نہیں، سب ایک ہے۔ ڈرائیں گے تو تم یاد رکھو میں بھی ڈرا سکتا ہوں۔ ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کسی مائیکا لال سے ڈرنے والے کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے۔ تو جتنی تمہاری عزت ابھی باقی ہے اس عزت کو باقی رکھ لو،
ورنہ جو تم نے نام کمایا وہ پورا ختم ہو جائے گا۔ تو آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں، یہ جماعت آپ کی ہے، مجلس کو کامیاب آپ کو کرنا ہے اپنی دعاؤں سے، اپنے ووٹ سے، اور پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر۔ ہم نے جناب ارشاد صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے، میں شکر گزار ہوں جناب ارشاد صاحب کا کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے بہت ہی اہم طریقے سے اور محنت سے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ جناب ارشاد صاحب اور مجلس کی اس پوری ٹیم کا ساتھ دیجئے۔ 15 تاریخ کے دن متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کر کے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران کریے، کیونکہ مجھے یہاں سے مالیگاؤں بھی جانا ہے۔ مجلس کے مخالفین، ہمارے میڈیا کے لوگ کو بھی میں سلام کرتا ہوں۔ میں یہاں پر تقریر کیا تھا ویدھان سبھا کے چناؤ میں، 15 منٹ بولا تو اتنا چلا ہے ٹی وی پہ، سمجھ میں نہیں آیا میرے کو۔ میں 15 منٹ بولا تو میڈیا کے لوگ ایسا چلائے جیسا کہ میں ان کا دوست ہوں۔ مگر اب میڈیا والوں اور مجلس کے مخالفین سے پوچھنا چاہتا ہوں، پولنگ کب ہے؟ پولنگ کب ہے؟ پولنگ کب ہے؟ اب میں بول کے جلایا 15 وہ، تم اتنا بولے تو قدرت نے بولا لے اب 15 تاریخ کو ہی پولنگ ہوں گی۔ اور ایک کوئی بی جے پی کے منتری بولے ہیں، بیان دیے کہ 15 کو پولنگ نہیں ہونا، ہم کو پتنگ پلانا ہے۔ تم پتنگ پلاؤ یا نہ پلاؤ، 15 تاریخ کو دھولیا میں صرف پتنگ نظر آئے گی آسمانوں پر انشاءاللہ۔ اور اہم بات، نریندر مودی، اجیت پوار، شنڈے، نتیش کمار، کمارا سوامی، چندرا بابو نائیڈو، ان تمام نے مل کر ایک وقت ترمیمی قانون بنایا، اور وہ قانون اس سمویدھان کے خلاف ہے۔ سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اس سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ یہ قانون جو بنایا گیا آرٹیکل 25، 26 اور 14 کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس قانون کے ذریعے مودی، شنڈے اور اجیت پوار مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو، قبرستان کو چھیننا چاہتے ہیں۔ جو لوگ راشٹروادی کا کھنڈوا ڈال کر پھر رہے ہیں، اگر تمہارا قبرستان کو چھیننے کی کوشش کرے گا، اس کا قانون بن چکا ہے۔ اور اس کی پہلی مثال دلی میں ترکمان گیٹ کی مسجد کا ہم دیکھ رہے ہیں۔ دلی وقف بورڈ ہے، کچھ نہیں کرتا، کورٹ سے آرڈر آ گیا، اپیل ریویو پٹیشن فائل نہیں ہوتا۔ جو 100 سال سے ترکمان گیٹ کی مسجد کی جائیداد وقف کی تھی، 1970 کا گزیٹ ہے، بلڈوزر جا کر صبح 1:30 بجے وہ تمام کی تمام جائیدادوں کو توڑ دیے۔ اور بلڈوزر جب ان جائیدادوں کو توڑ رہا تھا، مسجد کی دیوار میں تڑک آ گئی۔ اب بول رہے کہ دیوار کو بھی توڑ دیں گے کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اجیت پوار سے، بتاؤ آپ نے اس قانون کو بنانے میں مودی کا تائید کی، تعاون کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اتنا گندا قانون ہے۔ آج ہمارے ہندو دھرم کے دیوستھانم مندر کی کمیٹی میں سوائے ہندو دھرم کے کوئی ممبر نہیں بن سکتا۔ وقف بورڈ بھی مسلم دھرم کا ایک بورڈ ہے، اس میں مودی نے، اجیت پوار نے قانون بنایا کہ اس میں غیر مسلم بھی ممبر بن سکتا ہے۔ بتائیے کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ ایکوالٹی کا وائلیشن نہیں ہے؟ کوئی بھی کلیکٹر لکھ کر دے دے گا، مسجد کو قفل ڈال دیا جائے گا۔ آج پورٹل کے اوپر جائیدادیں نہیں چڑھ پا رہی،
100 साल से पुरानी अगर कोई मस्जिद दरगाह एएसआई में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो मोदी ने कानून बना दिया कि उसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं होगा, एएसआई आसार कदीमा होगा। बताओ फिर किस बुनियाद पर अजीत पवार आज आकर कह रहे हैं कि मैं देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा। मेरे भाई, मैं जानता हूं धूलिया और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों में आज भी मिली हमीयत है। मैं आपको उसका हवाला देकर आपसे अपील कर रहा हूं, उस काले कानून के बनने के बाद महाराष्ट्र का बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। आप अपना एक एक वोट उस काले कानून के इसके खिलाफ इस्तेमाल करिए और पैगाम दीजिए मोदी को, शिंदे को, अजीत पवार को कि तुमने जो कानून बनाया वो हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए बनाया, तुमने ईदगाहों को खत्म करने का कानून बनाया। तो एक और अहम वजह आपके पास है कि आप 15 तारीख को मुत्तहदा तौर पर अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर दीजिए। और तुमने देखा अपनी आंखों से, अगर भारत की पार्लियामेंट में किसी ने खड़े होकर मोदी की आंख में आंख डालकर एनडीए के एमपीज के सामने कहा यह कानून बाबा साहिब के संविधान के खिलाफ है और मैं उस कानून को फाड़कर पार्लियामेंट के फर्श पर फेंक दिया, क्या ये अजीत पवार कर सकते थे? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 तारीख को क्या होगा? 15 तारीख को बटन दबेगा पतंग पर। और बीजेपी वाले, ये समझ में नहीं आ रहा बीजेपी वाले इतना डरते कहीं को ट्रम्प से। कल ट्रम्प बोले, मैं आपको बोलता हूं कल ट्रम्प क्या बोले, वो लिख के लाया था। हाँ, ट्रम्प बोले इंडिया ऑर्डर्ड 68 Apaches and didn't get them for 5 years। यानी भारत ने हेलीकॉप्टर होता अपाची उसका नाम है और 5 साल से नहीं मिले। प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू सी मी और क्या बोले मोदी जी, सर मे आई सी यू प्लीज। मोदी जी आके बोले सर क्या मैं आपको मिल सकता हूं प्लीज। ये क्या है? अरे कुछ तो बोलो बीजेपी वालों, तुम्हारा नेशनलिज्म कहां चले जाता है? मोदी के हम सख्त मुखालिफत हैं, जिंदगी भर उनकी तायीद सियासी तौर पे नहीं करेंगे। समंदर के 2 किनारे एक नहीं हो सकते, मगर मोदी तो भारत का प्रधानमंत्री है ना। अमेरिका बोल रहा कि मोदी मेरे को आके बोले सर प्लीज मे आई सी यू। बीजेपी कुछ बोलती नहीं। हाँ, वही बीजेपी को बोलो, मुगलों पे बोलो ओ दन 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 दन, पाकिस्तान पे बोलो बहुत कूद जाते, बांग्लादेश पे बोलो कूद जाते। 2 चीज पे बीजेपी नहीं बोलती, एक ट्रम्प को नहीं बोलती, एक चाइना बोले तो बोलते चीनी ले लो। आखिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बीजेपी के लोग क्यों डरते ट्रम्प से? ये भारत का मामला है, याद रखो। बर्दाश्त कर रहे हो? तुम्हारा नेशनलिज्म झूठा है, तुम्हारा नेशनलिज्म ड्रामा है। अगर तुम्हारा नेशनलिज्म पक्का होता तो तुम बोलते उस बारे में, मगर तुम नहीं बोल पा रहे हो। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी हर नौजवान को, किसान को, महाराष्ट्र को मायूस कर चुकी है। और मैं यहां पर बीजेपी के एमएलए साहब से पूछना चाहूंगा, महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत क्या है? पेट्रोल की कीमत क्या है महाराष्ट्र में? कितना है? जोर से बोलो, नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलो। 106 रुपये लीटर है। मोदी जी, गुजरात में 94 रुपये कैसा है, महाराष्ट्र में 106 कैसा है? सोचो आप, ट्रिपल इंजन की सरकार है ऊपर से,
تین تین انجن ہے اس کو، ایک انجن ادھر جا رہا، ایک انجن ادھر جا رہا، ایک انجن کدھر کی جا رہا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور میں خاص طور سے ہماری عزت دار ماں اور بہنوں سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ لوگ صبح میں جا کر آپ کو 4 ووٹ ڈالنا ہے، جہاں پہ پتنگ کا نشان دکھے گا بٹن دبا دیجئے۔ میں شکر گزار ہوں ہماری ماں اور بہنوں کا کہ آپ نے ہمیشہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کیا اپنی دعاؤں سے اور ووٹوں سے۔ بہار میں بھی ایسا ہی بول رہے تھے جو آج مہاراشٹر میں بول رہے، نہیں مجلس نہیں جیتے گی، گٹھ بندھن تیجسوی مکھیہ منتری بنے گا، کانگریس ساتھ ہے، سی پی آئی ایم ایل ساتھ ہے، سی پی آئی ساتھ ہے۔ ارے آپ تو اکیلے ہیں۔ میں نے کہا پیارے ہم اکیلے کہاں ہیں؟ بولے آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، آپ کے 4 ایم ایل ایز کو بھی ہم نے لے لیا۔ میں نے اس وقت ان تمام نیتاؤں سے کہا تھا کہ تم نے 4 کو میرے ایم ایل ایز کو توڑا، میں 4 کا بدلہ 24 سے لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ مجلس کے 5 ایم ایل اے جیت کر آئے، 12 مقامات پر تیسرے نمبر پر مجلس رہی، 2 مقامات پر دوسرے نمبر پر رہی۔ 1 سیٹ ہمارا عادل حسن 350 ووٹ سے ہار گیا، 80,000 ووٹ لینے کے باوجود بھی۔ اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 5 ایسے اسمبلی کی سیٹیں تھیں جہاں پر خواتین مہیلاؤں نے ووٹر لسٹ میں ان جتنے ووٹ تھے اس کا 90% اپنے ووٹ کو استعمال کیا۔ وہ 5 میں سے 3 اسمبلی کی سیٹ مجلس نے جیتی۔ تو ہمیشہ ہماری ماں اور بہنوں نے مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیا۔ میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ دھولیا کے اچھے مستقبل کے لیے جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر وکاس اور ڈیولپمنٹ کے کام کو کرانے کے لیے میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ مجلس کو ووٹ دے کر کامیاب کریے۔ اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ 15 سے زیادہ ہمارے کارپوریٹرز انشاءاللہ اب کی بار کامیاب ہوں گے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے آپ۔ تو میرے بھائی 15 تاریخ کو پتنگ پر بٹن دبے گا؟ ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے۔ پتنگ پر بٹن دبے گا؟ کیا پیغام دیں گے آپ بی جے پی کو، اجیت پوار کو، کانگریس کو؟ پتنگ پر بٹن دبا کر مجلس کو کامیاب کریے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں وہ سروں کے سمندر کو جو دور تک کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ جو دور کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنی سیل فون کی لائٹ کو کھولے، اور یہاں کے لوگ بھی اپنی سیل فون کی لائٹ کھول کر دنیا کو بتا دیں، مہاراشٹر کو بتا دیں، مجلس کے مخالفین کو بتا دیں کہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی محبت ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہوگی۔ اور ان کے دماغ کی بتی جو گل ہو چکی ہے یہ آج کی لائٹ سے ان کے دماغ میں آئے گا۔ تو لگاؤ میرے ساتھ نعرہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ دھولیا کی عوام زندہ باد، مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد، ہمارا اتحاد زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔